یہ ہے وقت میڈیا۔ خرچ ہو، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اور جس کو میری سنت کہا گیا اس میں جو ہے فضول خرچی کر کے بے برکتی کا ذریعہ ہو رہا۔ کاش قوم کا 20% زندگی کی سیونگ سرمایہ شادیوں پہ خرچ ہو جا رہا، اور اس کے طرف ہم کو توجہ دینا ہے، اور اس کے لیے کچھ تو کچھ اقدام کرنا ہے۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم اسٹیپ لیں گے، اقدام ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ارادہ کرنا ہے۔ نکاح کے دن کی دعوت تام سے پرہیز کرنا ہے، نکاح میں اٹینڈ کرنا ہے، نکاح کی دن کی دعوت تام سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے لیے اقدام کرنا ہے۔ کیا یہ مشکل ہے؟ مشکل ہے یہ؟ کون ناراض ہونے والا ہے آپ سے اگر نہیں گئے تو؟ یقین کیجئے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کے لیے، سب ایکٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سامنے اس کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کیا ہمت کر سکیں گے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ ہیں آج جرت کر کے یہ وعدہ کریں گے کہ ہم نکاح کے دن کی دعوت تام میں، کھانے کی دعوت میں نہیں جائیں گے، نکاح میں شرکت کریں گے۔ ہمت کیجئے، جھجکنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کیجئے، اللہ ہمت دے گا انشاءاللہ۔ خواتین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ۔ اچھا خواتین خود ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ارادہ کیجئے، ارادہ کیجئے۔ دیکھیے ہم کو اسٹیپ لینا ہے، ہم اس تبصرے کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ فارورڈ کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ مہاراشٹر کے شہر پونے کے اعظم کیمپس کے وسیع ہال میں 27 دسمبر 2022 کو ACFC پونے یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل نے ایک تاریخ ساز عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا۔ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے اپنے علمی و ادبی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے، اور شاعر اسلم چشتی اردو ادب کو فروغ دینے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ حاضرین جلسہ، اب ہم تمام لوگوں کو اس شخصیت کے تجربات کو سننا ہے جس نے اپنی محنت سے ایک ایسے جہاں کو آباد کیا ہے جو قوموں کے لیے رشک ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کا جو تعلیمی سفر ہے، وہ تعلیمی سفر جہاں پر ذہنوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، جہاں پر نئے ہندوستان کے معمار تیار ہو رہے ہیں، زمیں صدیوں سے یہ نروان کی ہے، یہی تاریخ ہندوستان کی ہے۔ یہ ہندوستان جسے وشو گرو بننا ہے، اور وشو گرو تبھی بن سکتے ہیں جب ہر ہندوستانی کے ہاتھ میں تعلیم کا پرچم ہوگا، نئے انقلابات کی تاریخ رقم کی جائے گی، اور ہم لوگ اس ویژن کے ماننے والے ہوں گے جسے ڈاکٹر پی این نامدار صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے تجربات، اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج دراصل یہاں پر پی اے نامدار صاحب کو مبارکباد دینے، ان سے شرف ملاقات کے غرض سے حاضر ہوا۔ کوئی تقریر وغیرہ کی بات ذہن میں نہیں تھی، کچھ اشعار سننا چاہتا تھا۔ اصل حقدار تو یہ لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے، ہم عارضی طور پر ہیں، آپ ہی کو سننا ہے۔ میں بہت دیر تک اپنی بات نہیں رکھوں گا، بس کیونکہ حکم ہے، تھوڑا سا تعلیمی سفر شاہین کا ذکر کروں گا، کچھ گزارشات کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ محض اللہ کا فضل ہے،
بالکل بغیر کسی پلان کے خالی ہاتھ ان بٹوین اکیڈمک ایئر ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں ہوئی تھی ایک ٹیچر کے ساتھ 17 بچوں کو لے کر LKG شروع کیے تھے. اور اس وقت سارے لوگ میرے مخالف تھے، ایک معنوں میں کوئی مطمئن نہیں تھا کہ میں اسکول شروع کروں. دوست احباب مذاق کرتے تھے، خاندان کے لوگ مایوس ہو گئے تھے، سسرال والے بہرحال اظہار کر چکے تھے کہ ہم انجینئر سمجھ کے بیٹی دیے، یہ دیوانہ اردو میڈیم LKG شروع کیا ہے. بہرحال اللہ کا فضل ہوا، آج جیسا کہ بتایا گیا 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا. ہم پورے ملک کے اراؤنڈ 0.8% سیٹ گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ پورے کنٹری کے شاہین کیمپس بیدر سے دے رہے ہیں، اور یعنی 0.8% شیئر میرا ہے سارے میڈیکل کالجز میں. اور کرناٹکا اسٹیٹ کے 14% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ شاہین کیمپس بیدر سے لے رہے ہیں. بیدر گورنمنٹ میڈیکل کالج میں 60% شیئر میرا ہے. مجھے احساس ہے کہ اب میڈیکل کالج وغیرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے سارے کالجز، سارے یونیورسٹیز ہمارے ہیں. اگر ہم نسل کو طاقتور بنا کر بھیجیں گے، ہم کو یونیورسٹیز پہ قبضہ کرنا ہے. یونیورسٹی شاید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یونیورسٹیز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ہے. بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ ڈے 1 کو ہم طے کر لیے تھے کہ طلبہ کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے. اسکول شاہین جو ہے اسٹوڈنٹس کی تمام ایجوکیشنل نیڈ کو پورا کرے گا، یہ احساس ہمارا تھا. تو فوری احساس ہوا کہ دینی تعلیم ایک تعلیمی ضرورت ہے، تو ہم کلاس روم میں دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں. پھر فوری احساس ہوا ناظرہ قرآن بھی ایک یقیناً اہم ترین ضرورت ہے، کلاس روم میں ہم ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کریں. LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھا رہے تھے، اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں مکمل 30 پارے کلاس روم میں پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا. 1 سال میں ہوتا تھا. اور ہم پیرنٹس کو لکھ دیے تھے کہ کسی مسجد کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، حافظ صاحب کو گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں، ہر لحاظ سے جواب دہ ہیں. ماشاءاللہ یہ کامیاب ہوا. اور سیکنڈ پاس ذہین قابل بچوں کو، خواہش مند بچوں کو لے کر ہم شعبہ حفظ شروع کریں. وہاں پہ 80-20 کا فارمولا رکھے. 80% وقت حفظ کے لیے دیتے تھے اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دینا شروع کرے. یہ بچے 3rd, 4th, 5th میں حفظ مکمل کر کے 4, 5, 10 دور کے ساتھ مکمل کر کے واپس 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن لے لیتے تھے، اور 10-15 دن کے اندر اندر اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس دینا شروع کرے. یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور ہمارے فارغ حافظ شاہین کے اپنے شعبہ حفظ کے فارغ بچے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیے. پہلی حافظہ فارغہ رابعہ بسرین کرناٹکا کے ٹاپ موسٹ BMC بنگلور میڈیکل کالج میں گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لے لی ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، ایک ماحول بننا شروع ہو گیا. دوسری طرف ہم کو احساس تھا، جیسا کہ میں بتایا، کہ شاہین اسٹوڈنٹس کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرے گا. تو لگ رہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس دن میں کلاسز اٹینڈ کر کے شام میں ٹیوشن جانا شروع کر دیے. تو ہم کو برا لگ رہا تھا، یہ ہماری انسلٹ اور ہمارے اسکول کی انسلٹ، ہمارے ٹیچرز کی انسلٹ محسوس کریں ہم. اور کسی دن اعلان کر دیے کہ شاہین کا اسٹوڈنٹس کوئی ٹیوشن نہیں جائے گا، ٹیوشن بین ہے، اگر جو ٹیوشن جائے گا تو ہم ایڈمیشن کینسل کر دیں گے انشاءاللہ. تو عجیب لگا لوگوں کو، لیکن اس کا حل نکالے، ہم اس کا الٹرنیٹ دینے کی کوشش کریں. کچھ احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو تو ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے محنت کرے، ریسرچ کرے، فکر کرے. ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. وہی اس کا نام رکھے ہم اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، AICU. ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے تو ہمارے پاس AICU جو ہے ہم شروع کرے. ایک ٹیچر اور 6 بچوں کو رکھ کر AICU میں صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کرتے تھے اور اس کو واپس کلاس میں بھیجتے تھے. جنرل وارڈ سے بچوں کو لاتے تھے، AICU میں رکھ کر ان کی میتھمیٹکس لینگویج کو ٹھیک کر کے واپس کلاس میں بھیجے. یہ سلسلہ اچھا چلا، کامیاب ہوا. اور بیدر آج انڈیا کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جو ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے. بیدر سے ہم ٹیوشن کو ایراڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے. ہمارے پاس جب AICU تھا تو کچھ ڈراپ آؤٹ آئے، ان کو ہم موقع دیے.
دیکھتے دیکھتے جو 3 سال تک ورکشاپ میں کام کر رہا تھا بچہ، AICU میں رکھ کے اس کی میتھمیٹکس لینگویجز کو ٹھیک کر کے اس کو 10th 11th 12th کرے، وہ انجینئرنگ کیا اور آج بیدر میں شاہین کالج کا ون آف دی ڈائریکٹر ہے خواجہ پٹیل، جو 3 سال تک ورکشاپ میں کام کر رہا ہے۔ ایسے ڈراپ آؤٹ ہارٹیکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، فی الحال اب پروفیسر ہیں جو گورنمنٹ جونیئر کالج آرٹ سے فیل ہوئے تھے، ان کو ہم واپس سائنس میں لے کے محنت کرے ماشاءاللہ۔ اور شاہین کے پرنسپل انظر سر بھی ایک ڈراپ آؤٹ تھے جو آج 7000 اسٹوڈنٹس کو کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں بتایا، ایک طرف حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے، تو تقریباً 12 سال پہلے خیال آیا یہ طریقہ کار اگر ہم ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اختیار کریں تو زیادہ کارگر ہوگا، کیونکہ حافظ ہوتے ہیں تو ذہین ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں تو محنتی ہوتے ہیں، یہ تراشے پہ ہیرے ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ میں ٹیلر بھی بنا دو، سراسر ظلم زیادتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے حافظ ہے تو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر مینیجر ایڈمنسٹریٹر کسی آفس کا، فرم کا، انڈسٹری کا بن جائے گا۔ اس احساس کے ساتھ ہم اعلان کریں اور 4 سال کا پروگرام بنے، اس کا پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس، اعلان کرے۔ کچھ بچے آ گئے ماشاءاللہ، دیکھتے دیکھتے وہ بچے جو 4 سال کا پروگرام رکھے تھے، وہ بچے حافظ جو کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھے تھے، اسکول میں قدم نہیں رکھے تھے، صرف حافظ تھے، ان کو AICU میں ان کے میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کرے، 1 سال کے اندر 10th پاس کرے، 2 سال میں ریگولر ایگزامینیشن دینے کے بعد، کیسٹ کا زمانہ تھا، نیٹ شروع نہیں ہوا تھا، پہلے ہی بیچ کا حافظ ابو سفیان گورنمنٹ میڈیکل کالج رائچور میں میڈیکل میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوگا، گورنمنٹ سیٹ لینے میں کامیاب ہوگا، جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا، صرف حافظ تھا۔ تو یہ ہندوستان بھر کے علماء کرام بیدر وزٹ کیے، دیکھے 1 سے 2 مرتبہ، اس کو پسند کرے اور خواہش ظاہر کرے کہ اس نظریے کو، اس خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ الحمدللہ آج ہندوستان بھر میں تقریباً 30 سینٹرز ایسے چل رہے ہیں۔ اس سال شاہین کا ٹاپر، بیدر ڈسٹرکٹ کا ٹاپر حافظ علی اقبال 680 مارکس لے کر بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ 12 حفاظ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھے تھے، وہ گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لیے ہیں اس سال۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ ہم اچھے ٹیچرز بنانا چاہتے ہیں، لائرز بنانا چاہتے ہیں، پروفیسرز بنانا چاہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز بنانا چاہتے ہیں۔ یہ حفاظ کو اصلی تعلیم سے جوڑنے میں کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے مدارس جو کسی وجہ سے خالی ہیں وہاں پہ حفظ القرآن پلس کے پروگرام شروع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے مساجد جہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ بنگلور کے اطراف 3 سینٹرز ایسے نئے اسی 3 مہینے کے اندر 3 سینٹر شروع ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں 3 بڑے سینٹرز چل رہے ہیں، لکھنؤ میں 4 سینٹر چل رہے ہیں ایسے، اور اس کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ کو AICU کے ذریعے واپس اسکول بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اسی میسیج کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی حقیر سی کوششیں تھے، اس میں ہماری اپنی عقل، بہادری، صلاحیت وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف ایک شاید نیت تھی جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ ہم اس میسیج کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت جوڑ دی جائے تو یہ نسل کارآمد ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ نسل کنٹریبیوٹ کرنے والی بنے گی، یہ نسل دینے والی بنے گی۔ ڈسٹریکشن سے بچانا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے، ساتھ میں تہذیب کی حفاظت کرنا ہے، اس طرف توجہ دینا ہے۔ ہم بہہ جا رہے ہیں، نسل کی طرف دھیان نہیں دے رہے، نہ ماموں چاچا کی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا، نانا دادا نواسی پوتری کو ایڈوائز کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں۔ معافی چاہتے ہوئے میں ذکر کروں گا، بہت ہی احتیاط کے ساتھ نانا دادا نواسی پوتری کو یہ نصیحت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ سر کے چھوٹے سے کپڑا اسکارف کے لیے تو پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیے، لیکن کون زبردستی کر رہا آپ کو گھر میں آ کے لیگنس پہننے کے لیے؟ ابھی تو بچی ہے، اور بچوں کے تعلق سے بول رہے ہیں بیٹا ہے، بیٹی تھوڑی ہے۔
یہ لب و لہجہ پتہ نہیں کیوں کیسے آ رہا ہے. ہم کو نسل کی حفاظت کرنا ہے, تہذیب کی حفاظت کرنا ہے, اور ہماری تمام تر طاقتیں, صلاحیتیں, وقت, پیسہ نسل کو تعلیم و تربیت سے جوڑنے کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے. شادیوں پہ خرچ, اس طرف توجہ دینا ہے. ہم تبصرے کر رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں, اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور جس کو میری سنت کہا گیا, اس میں جو ہے فضول خرچی کر کے بے برکتی کا ذریعہ ہو رہا. کاش قوم کا 20% زندگی کی سیونگ, سرمایہ شادیوں پہ خرچ ہو جا رہا, اور اس کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے اور اس کے لیے کچھ تو کچھ اقدام کرنا ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم اسٹیپ لیں گے, اقدام, ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ارادہ کرنا ہے. نکاح کے دن کی دعوت تام سے پرہیز کرنا ہے. نکاح میں اٹینڈ کرنا ہے, نکاح کی دن کی دعوت تام سے پرہیز کرنا ہے, اور اس کے لیے اقدام کرنا ہے. کیا یہ مشکل ہے؟ مشکل ہے یہ؟ کون ناراض ہونے والا ہے آپ سے اگر نہیں گئے تو؟ یقین کیجئے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کے لیے. سب ایکٹنگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سامنے اس کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کیا ہمت کر سکیں گے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ ہیں آج جرت کر کے یہ وعدہ کریں گے کہ ہم نکاح کے دن کی دعوت تام میں, کھانے کی دعوت میں نہیں جائیں گے, نکاح میں شرکت کریں گے. ہمت کیجئے, جھجکنے کی ضرورت نہیں, ارادہ کیجئے, اللہ ہمت دے گا انشاءاللہ. خواتین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ. اچھا, خواتین خود ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ارادہ کیجئے, ارادہ کیجئے. دیکھیے ہم کو اسٹیپ لینا ہے. ہم اس تبصرے کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ فارورڈ کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. بس میں چند گزارشات کے ساتھ, اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرنا ہے, نسل کی حفاظت کرنا ہے, تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دینا ہے. یہ چند گزارشات کے ساتھ, کیونکہ اصل تو سننا آپ حضرات کو ہے, آپ کو سننا ہے. میں آپ کو سننے کے لیے بیدر سے آیا ہوں, اور آپ کی ایک اطلاع کے لیے بیدر میں بیدر اتسو کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. وہ آن لائن بھی رہے گا. shahingroup.org shahingroup.org پر ضرور ملاحظہ فرمائیے. ہندوستان کے معروف شعراء اکرام تشریف لا رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں. بیدر کی تاریخی عمارت خواجہ عماد الدین محمود گاوانی یونیورسٹی کے صحن میں جو ہے مشاعرہ ہو رہا ہے. آپ ضرور دیکھیے. 9 تاریخ کو رات میں 9 بجے انشاءاللہ یہ مشاعرہ شروع ہوگا. آپ ضرور اسے محظوظ ہوں گے. میں شکر گزار ہوں وقار شیخ صاحب کا اور دیگر منتظمین کا جو ایسے خوشگوار موقع پر مجھے مدعو کیے, اور مجھے اب آ کر بڑی خوشی ہوئی. میں اس کیمپس سے کافی متاثر ہوں. پی اے انعامدار صاحب کا کنٹریبیوشن بڑا ہے. وہ اسکالرس گروپ کا نام جو ہے میں پی اے انعامدار صاحب سے سنا تھا, اور تقریباً 12-15 سال پہلے میں اس کی شاہین اسکالرس گروپ کے نام سے میں شروع کیا, اور آج الحمدللہ 2900 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ میں پہنچانے میں ہم کو کامیابی ہوئی ہے. چھوٹا سا کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا شاہین کا کلچر, ڈسپلین, سسٹم جو ہے وہ پھیل جائے. پورے ہندوستان بھر سے 5000 اسٹوڈنٹس ہمارے ہاسٹل میں رہتے ہیں. ہندو, مسلم, غریب, امیر اس طرح سے رہتے ہیں. اور شاید اسی لیے گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ, راج اتسو ایوارڈ شاہین کو دیا گیا ہے. آج ہمارے دیش کو ضرورت ہے, ہمارے پیارے دیش ہندوستان کو ضرورت ہے انڈسٹریز کی, بریجز کی, ہائی ویز کی, فیکٹریز کی ضرورت ہے. لیکن میرا ماننا ہے ہمارے پیارے دیش کو ان سب چیزوں سے زیادہ پیار و محبت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہو جائے تو ہمارا دیش ترقی کرے گا. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. میں ہمارے یہاں پہ بزرگوں سے, نوجوان
नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा, हम में से हर एक 5 बरदरान वतनों से ताल्लुक़ात को बढ़ाना है, उनके कन्फ्यूजन्स को दूर, गलतफहमियों को दूर करना है, उनके वेल विशर हो जाना है, दिल से उनको चाहने वाले बनना है और उनकी फलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए सोचने वाले हमको बनना है। और चाहे वक्त लग जाए, हुज्जत पूरी कर लेना है। अगर ये प्यार और मोहब्बत फैल जाए तो हमारा प्यारा मुल्क फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान दुनिया का फिर से सुपर पावर बनेगा। इस ख्वाहिश के साथ मैं चंद गुजारिशात करते हुए अपने जगह लूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, अभी आप समाअत कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, और आपने देखा कि वो लोग जिनके पास विज़न होता है वो वसाइल का रोना नहीं रोते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद उन लोगों की बैठी हुई है जो कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं। अल्लाह ने जब कुरान को नाजिल किया तो उसमें रोज़े की, नमाज की, हज की फजीलत बयान नहीं की, बल्कि इल्म की बात की, इक़रा। और वही कौम अगर आज तालीम के मैदान में सबसे पीछे है तो अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। जब आप मुहासिबा करेंगे तो आपके ही बीच से ऐसे लोग पैदा होंगे जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, पीए नामदार साहब और दूसरे लोग हैं जो तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं। और कोशिश सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाया जाए और दुनिया में जब भी कहीं विज़न की बात हो, तालीम की बात हो, तो सबकी निगाहें हिंदुस्तान की तरफ हो। नाज़रीन, आइए। तो दोस्तों, ये था आज़म कैंपस पुणे में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, आज़म कैंपस पुणे से।